ہماری ورچولی 2-3 بیٹھکیں ریفائنریز کے ساتھ ہوئی ہیں. ریفائنریوں نے حکومت کی درخواست کو قبول کر لیا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈیزل کی قیمتوں کے اندر 30-32 روپے سے زیادہ کی کمی. اوگرا چند لمحوں کے بعد اپنی کیلکولیشنوں کو حتمی شکل دے کے عوام کے سامنے لے کے آئے گا. آج یہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں اور یہ 32 روپے کچھ پیسے کی جو کمی ہے اس کے بڑے مثبت اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے. حکم صاحب نے آج باقاعدہ طور پہ اس پہ اجلاس کیا تھا جس کے بعد یہ خوشخبری ہم قوم کو سنا رہے ہیں. ڈیزل 32 روپے سے زائد سستا ہونے کا امکان، چند گھنٹوں میں ہوگا اعلان. عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. آئل ریفائنریز نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی یقین دہانی کرائی ہے. وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق ریلیف عوام کو منتقل کیا جائے گا. حکومت کو عوامی مسائل کا مکمل ادراک ہے. مشکل وقت ضرور ختم ہوگا. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی میڈیا سے گفتگو. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں وزیر اعظم نے مشکل ترین حالات میں عوام کو سبسڈی دی. آنے والے دنوں میں عوام کو مزید خوشخبریاں دیں گے. متنازع الیکشن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اعتراضات ہر فورم پہ اٹھائے ہیں، اٹھاتے رہیں گے، اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. اگر مسلم لیگ نون کو اتنا زور سے اور اتنا شوق سے اور اتنا متنازع حکومت چاہیے تھا تو ان کو مبارک ہو. کوآرڈینیشن لیجسلیشن کے حوالے سے، عام ایشوز کے حوالے سے تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا اعتراضات کو ایڈریس نہ کیا جائے. ہمارے ایشوز کو، جائز ایشوز جو آپ نے خود اٹھائے ہیں، ان کو کوئی اگر یہ دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہم اس موڈ میں ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. حکومت تحفظات دور کرے، ایسا نہ کیا تو تعاون کا کوئی موڈ نہیں. آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو الیکشن میں ہرایا گیا. مسلم لیگ نون کو اتنا متنازع الیکشن چاہیے تھا تو انہیں مبارک ہو. پیپلز پارٹی کا کوئی ممبر کسی قانون سازی میں ساتھ نہیں دے گا. بلاول بھٹو کا الٹیمیٹم، ہمارے سامنے کسی ترمیم کا نقطہ نہیں آیا. پنجاب کے خلاف کسی سازش کا سوچ بھی نہیں سکتا. ان ہاؤس تبدیلی پر فوکس نہیں. پیپلز پارٹی نئے صوبوں سے متعلق عوام کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوگی. تمام فیصلے اتفاق رائے سے ہونے چاہیے. سندھ کے موقف کا سب کو علم ہے. زور زبردستی کا فیصلہ نہ کل مانا نہ آج مانیں گے. چاہتے ہیں اپوزیشن دوبارہ کمیٹیوں کا حصہ بنے. چیئرمین پیپلز پارٹی کی میڈیا سے گفتگو. بلاول بھٹو کا بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم. کہا علاج ہر قیدی کا حق ہے. بہتر ہوتا عدالت سے پہلے حکومت خود قدم اٹھا لیتی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی اپوزیشن کو پارلیمانی کمیٹیوں میں فعال کردار ادا کرنے کی دعوت. اپوزیشن رہنماؤں کا چیئرمین پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد فیصلہ کرنے کا اندیا. بلاول بھٹو کی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس سے ملاقات. پارلیمانی امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. پارلیمان میں قانون سازی کے حوالے سے رابطے بڑھانے پر اتفاق. دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے پی ٹی آئی رہنماؤں کی ملاقات. پارلیمانی امور، سیاسی صورتحال، بانی کی صحت، سپریم کورٹ احکامات پر عمل درآمد پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات سے قبل اسد کیسر نے گفتگو میں کہا لانگ مارچ مؤخر کرنے سے متعلق فیصلہ مشاورت سے ہوگا. اسد عمر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کریں کہ یہ سیاسی عمل کسی اچھائی کا پیش خیمہ ہو. ابھی تو بانی پی ٹی آئی کی صحت کے معاملے پر فوکس کرنا ہے. بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کا فیصلہ چیلنج. حکومت نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کر دی. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا. یہ معاملہ پہلی بار سپریم کورٹ کے سامنے مقرر ہوا. عدالتی فیصلے میں جیل رولز کو نظر انداز کیا گیا. پریزن رولز میں قیدی کو جیل سے اسپتال منتقلی کا طریقہ کار موجود ہے. درخواست کے قابل سماعت ہونے کا قانونی نقطہ مؤخر کیا گیا. فریقین کو نوٹس جاری کیے اور سنے بغیر یک طرفہ طور پر عبوری حکم دیا گیا. عبوری مرحلے پر حتمی نوعیت کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا. رول 197 قانون کی روح سے ہٹ کر حکم دینا ریکارڈ پر موجود ایک نمایاں قانونی خامی ہے. عدالت کا حکم اختیار سماعت سے تجاوز ہے. اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے. مسلم لیگ نون نے کبھی بھی صحت کے معاملے پر سیاست نہیں کی. تاریخ گواہ ہے پی ٹی آئی نے لیگی قیادت کی صحت پر سیاست کی.
بانی پی ٹی آئی کے اسپتال سے بنی گالا جانے کی کہانیاں بنائی جا رہی ہیں. اڈیالہ کا قیدی کہیں نہیں جا رہا, واپس جیل ہی جائے گا. اچھا ہوا عدالت نے ریلیف دے کر پی ٹی آئی کا دوگلا پن بے نقاب کر دیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس. وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا مخالف قیدیوں سے سہولت چھیننے والا اب ہر سہولت مانگ رہا ہے. عدالت بتائے کیا ایسی سہولتیں تمام قیدیوں کے لیے ہیں. میرے سارے سوشل میڈیا سے, باقی ورکروں سے, سپورٹروں سے, خان صاحب کی فالوئنگ جتنی زیادہ ہے, ان سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کوئی ایسی اقدام نہ کرے, کوئی ایسی سٹیٹمنٹ, ایسی سوشل میڈیا سے میری ریکویسٹ ہوگی جس کو نیگیٹیو لیا جا سکتا ہے. ہم چاہ رہے اور ہمارا پرائم کنسرن خان صاحب کا صحت ہے. صحت پہ کوئی سیاست نہیں ہے, صحت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں نے مقتدرہ سے بھی ریکویسٹ کی ہے, میں ایک مرتبہ پھر کروں گا, میری حکومت سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ ہونے دے. حکومت اور مقتدرہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد ہونے دیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اپیل. عدالتی فیصلے تک پہنچنے کے لیے بہت کوشش کی گئی. فریقین سے درخواست ہے دل بڑا کریں, بگاڑ پیدا نہ کریں. بیرسٹر گوہر نے پارلیمنٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت پریشان نہ ہو, ہم نے ہر طرح کا حلف نامہ دیا ہے. بانی پی ٹی آئی کی صحت ہماری اولین ترجیح ہے. حکومت نے چھوٹے دکانداروں کے لیے آسان ٹیکس نظام کا اجرا کر دیا. کوئی بھی طبقہ قومی دھارے میں نہ آیا تو ٹیکس نظام نہیں چلے گا. تاجروں کو ہراساں نہیں کیا جائے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی یقین دہانی. وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر قیانی کہتے ہیں ہر دکاندار کو پلیٹ کا سافٹ ورژن مل جائے گا. جس دکان کے باہر یہ پلیٹ ہوگی ایف بی آر پوچھ گچھ نہیں کرے گا. چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے کہا کہ چھوٹے تاجروں کے لیے فارم کو آسان بنایا گیا ہے. راولپنڈی اسلام آباد میں مسلسل تیسرے دن موسلادھار بارش. کئی علاقے ڈوب گئے. راجہ بازار, شالے ویلی, پیپلز, شیر زمان اور جان کالونی میں پانی ہی پانی. شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. ٹھوک ہسو کے علاقے میں 2 گھروں کی دیواریں گر گئیں. شدید بارش سے میٹرو بس کی چھت بھی ٹپکنے لگی. اسلام آباد کے F11, I11, G12 میں پانی گھروں میں داخل. ایکسپریس وے سمیت کئی سڑکیں زیر آب. ٹریفک کی روانی متاثر. مساجد میں برساتی نالوں سے دور رہنے کے اعلانات. ادھر نارووال, گجرات, منڈی بہاؤدین, جہلم میں بھی بادل خوب برسے. شکرگڑھ کے نالا بئیں اور نالا اوج میں درمیانے درجے کا سیلاب. سرائے عالمگیر کے نواحی گاؤں کریالہ میں برساتی نالے میں طغیانی. پانی آبادی میں داخل. گھروں کی دیواریں گر گئیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا بارشوں کے دوران تیز ترین نکاسیاب آپریشن کا حکم. راولپنڈی, اٹک اور گجرات کے ڈپٹی کمشنر سے براہ راست رابطے. بارش کے بعد نکاسیاب کی صورتحال پر رپورٹ لی. بیشتر علاقوں میں بارش کے چند ہی گھنٹے بعد پانی کے نکاس پر شاباش دی. مریم نواز نے کہا نکاسیاب کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں. نالہ لائی میں طغیانی کے پیش نظر حفاظتی اقدامات یقینی بنائے جائیں. لاہور میں بھاٹی گیٹ کا انڈر پاس کھل گیا. مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کا دورہ. تعمیراتی کام کا جائزہ لیا. نواز شریف نے ایوان وزیر اعلیٰ میں اہم ملاقاتیں کی. اندرون شہر کی خوبصورتی, تاریخی ورثے کے تحفظ سے متعلق امور پر بریفنگ دی گئی. نیلا گنبد اور اطراف کے علاقے کی تزئین و آرائش کے منصوبوں سے بھی آگاہ کیا گیا. نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سعودی سفیر کی ملاقات. سعودی سفیر نے پاکستان میں اپنے قیام کو یادگار قرار دیا. مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر امیدواروں کا اعلان. مریم زمانی, مریم ادریس, سہرش قمر اور رفعت عابد امیدوار ہوں گی. اوورسیز کی نشست پر عبدالرحمان, ٹیکنوکریٹ نشست پر سید افتخار گیلانی کو ٹکٹ دیا. نواز شریف نے آزاد کشمیر اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے پارٹی ٹکٹس کی منظوری دی. پارلیمانی بورڈ کی سفارشات پر نواز شریف نے اپنے دستخط سے پارٹی ٹکٹ جاری کیے. صدر مملکت آصف زرداری سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات. سرفراز بگٹی نے صوبے میں امن و امان اور ترقیاتی اقدامات پر بریفنگ دی.
صدر آصف زرداری نے کہا بلوچستان میں دہشت گردوں کے عزائم ہر قیمت پر ناکام بنائے جائیں گے. پائیدار ترقی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے مؤثر روابط ضروری ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور گارڈن ٹاؤن میں پاسپورٹ آفس کا اچانک دورہ. شہریوں کی لمبی قطاریں, کئی کاؤنٹرز خالی, عملہ موجود ہی نہیں. محسن نقوی کا اظہار برہمی. ڈپٹی ڈائریکٹر شہزاد اسلم کو عہدے سے ہٹانے کا حکم. پاسپورٹ آفس کے باہر ایجنٹ مافیا کی موجودگی پر بھی ایکشن. ڈپٹی ڈائریکٹر FIA اور اینٹی کرپشن لاہور کو بھی عہدے سے ہٹا دیا. ایران کے اسپیکر باقر کالباف بغداد پہنچ گئے. جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی یادگار پر حاضری تھی. باقر کالباف نے کہا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ میں دنیا نے ایران کی طاقت کو جان لیا. ایران کی مزاحمت اب خطے سے نکل کر عالمی سطح پر پھیل چکی. ایکشن پر ری ایکشن. ایران نے امریکی ریاست کیلیفورنیا کو ایرانی علاقہ قرار دے دیا. ایرانی کونسل خانے کا یہ طنزیہ نقشہ سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بن گیا. امریکی صدر نے اپنی پوسٹ میں آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ ظاہر کرتے ہوئے نقشہ جاری کیا تھا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا ٹیلی فونک رابطہ. خطے کی موجودہ صورتحال, باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو. حاکان فیدان کی اسحاق ڈار کو ریجنل فور وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی دعوت. پاکستان, ترکیہ, سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ کا اجلاس رواں ماہ استنبول میں ہوگا. بے بنیاد الزامات کیوں لگائے؟ وزیر اطلاعات پنجاب اسنا بخاری نے صحافی طارق متین اور PTI رہنما شہباز گل کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر دیا. اسنا بخاری نے ہتک آمیز مواد کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا. مہنگائی اور پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر. لاہور, کراچی اور پشاور میں دھرنے. حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے حکومت پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں کم کرنے کی بجائے اضافہ کر کے عوام پر ظلم کر رہی ہے. بے حس حکمران عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں. ظلم اور لیوی ٹیکس کا یہ سلسلہ بند کیا جائے. پشاور میں آج فائنل لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. کراچی میں CTD اور حساس ادارے کی کارروائی. 3 دہشت گرد گرفتار. DIG CTD کہتے ہیں پکڑے گئے دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم SRA سے ہے. دہشت گردوں کو یوم آزادی پر تقریبات کی ریکی کا ٹاسک دیا گیا تھا. دہشت گرد ارسلان بھارتی پراکسی کے کہنے پر سندھ میں کارروائیاں کرتا تھا. دہشت گردوں کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد بھی ملا ہے.